الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر اپنا ذکر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ کریم آج کے دن کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا جلدی آگ کو پانی نہیں بجھاتا، اتنی جلدی اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے. محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، ماہ سفر المظفر کی آج 2 تاریخ ہے. ماہ سفر المظفر، ماہ محرم الحرام کے بعد اسلامی ماہ کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے. ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کب آئے گا، کون سا مہینہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اسلامی لٹریچر، اسلامی معلومات سے ہم اور ہماری نسل غافل ہے. تو ماہ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ، اور
ماہ سفر دوسرا مہینہ، بہت بہترین گفتگو جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے بڑے والے مائک سے ہماری مائیں بھی سن رہی ہوں گی، ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، اور یہاں گھر کے سرپرست بھی موجود ہیں۔ جو آج کا موضوع ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میں سمجھانے والا بن جاؤں، خود بھی سمجھنے والا بن جاؤں، اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں آیت مبارکہ سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز ہمیں وہ بات نہیں پہنچ سکتی مگر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، جو ہمارے مقدر میں نہیں ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں ہمیں وہ حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آسانیاں ہوں چاہے وہ تکالیف ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رسوا فرماتا ہے۔ یہ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے کسی کو عزت دینا، یہ لوگوں کے اوقات میں نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنا۔ جی ہاں، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو، مفہوم حدیث مبارکہ ہے، اے انسان اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اور اگر اس کے نصیب میں فائدہ نہیں لکھا تو کائنات کا کوئی بھی حصہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور پھر اس کے برعکس اگر سارے لوگ متفق ہو جائیں کہ فلاں کو نقصان پہنچایا جائے، فلاں کو ذلیل کیا جائے، فلاں کو رسوا کیا جائے، جھوٹ کا سہارا لے کر، تہمت کا سہارا لے کر اس کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سارے لوگ متفق ہو جائیں، اگر اس کے نصیب میں تکلیف نہیں لکھی تو اس کو تکلیف یہ انسان کیا پہنچائے گا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ابتدا کے اندر یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں گے آپ نے تو کہا تھا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج ہمارے بڑے حضرات تو اس چیز کو اتفاق کریں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دور ہو رہی ہے۔ اللہ کرے اس کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ ماہ سفر المظفر جیسے ہی آتا ہے ہمارے گھروں کے اندر ایک صدا لگتی ہے کہ گھروں کے اندر سورہ مزمل کا ورد کروایا جائے، گھروں کے اندر بلاؤں کا نزول ہوتا ہے ماہ سفر کے اندر۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بے شمار انسان کی غلط فہمیاں ہیں ماہ سفر المظفر کے حوالے سے۔ وہ یہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے، اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ نہیں یار یہ مہینہ بڑا بھاری مہینہ ہے، یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاؤں کا نزول ہو جائے، کوئی نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ بڑا بھاری مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کے ابتدائی 13 ایام کو 13 تیزی کے ایام کہے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بوڑھے اس بات کو سمجھیں گے۔ اللہ کرے یہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں،
شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر ماہ سفر میں اگر ہم نے شادی کر لی تو ہمارا گھر برباد ہو جائے گا، ہمارا گھر چلے گا نہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، کوئی اور بات ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ماہ سفر بڑا بھاری مہینہ ہے۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں نا آپ کہ ماہ سفر المظفر جیسے ہی آتا تھا، ہم جب پڑھا کرتے تھے نا، جب مدرسۃ المدینہ میں پڑھا کرتے تھے، ماہ سفر المظفر کے اندر کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا کہ جس دن ہم گھروں کے اوپر سورہ مزمل کا ورد کرنے نہ جاتے۔ کیوں کروایا جاتا تھا؟ آٹے کی گولیاں بنائی جاتی، گولیاں بنانے کے بعد 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جاتی، پھر کیا ہے اس گولیوں کو سمندر میں ڈالا جاتا کہ یہ جو آٹے کی گولیاں ہیں یہ ہماری وبائیں لے کر جائیں گی، ہماری بلائیں لے کر جائیں گی۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ فقط ہمارے ذہن کی غلط فہمیاں ہیں، یہ ہمارے ذہن کی خام خیالی ہے، یہ خیالات باطلہ ہیں جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ کیا ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کا ورد بھی نہ کروائیں؟ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کب کہا کہ سورہ مزمل کا ورد نہیں کروانا چاہیے؟ میں نے یہ کب کہا کہ سورہ فلاں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ بقرہ کا ورد نہیں کروانا چاہیے؟ میں نے تو اپنے جملے میں یہ کہیں بھی نہیں کہا، لیکن یہ کانسیپٹ بنا کر، یہ عقیدہ رکھ کر کہ ماہ سفر بڑا بھاری مہینہ ہے، ماہ سفر یہ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ ہے، اب سورہ مزمل کا ورد کیا جائے، یہ غلط ہے۔ قرآن برکت ہے، جب بھی پڑھے، جس وقت بھی پڑھے، جس مہینے میں پڑھے، جس گھنٹے میں پڑھے، جس گھڑی میں پڑھے، قرآن برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، برکت والا بنا کر ہی اتارا ہے۔ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کو دور کیا جائے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو یہ خیالات فاسدہ ہیں، یہ جو غلط خیالات ہیں کہ ماہ سفر میں ہی ہم نے کروانا ہے، اس کے علاوہ کسی مہینے کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بلاؤں کا مہینہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک گھر بنا ہوا ہو، ایک گھر بنا ہوا ہو، اور کوئی آ کر اس گھر کے اندر بڑا شاندار عالی شان گھر بنا ہوا ہو، لیکن کوئی آ کر اس میں عیب نکال دے، کوئی نقص نکال دے، تو بتائیں یہ نقص نکالنا، یہ عیب نکالنا، یہ کس کے ناقص ہونے کی علامت ہے؟ بنانے والے کی، کہ یار اتنا پیسہ لگایا گیا، یہ عیب چھوڑ دیا۔ بھائی پورے گھر کو کیا ہے عالی شان طریقے سے رینوویٹ کیا گیا، لیکن ایک کونا کہیں سے چھوٹ گیا، اور وہ کیا ہے اس کے اندر بدنما کردار ادا کر رہا ہے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یار کیسا بلڈر تھا، اتنا اچھا اسٹرکچر تیار کیا، یہ چھوٹا تھا چھوڑ دیا۔ اب میں نے یہ مثال کیوں دی ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ سارے مہینوں کو پیدا کرنے والا کون؟ بتائیں نا کون؟ ارے بولو تو صحیح، کون؟ اللہ تبارک و تعالی ہے نا۔ اب ہم یہ کہیں کہ ماہ سفر منحوس ہے، ماہ سفر کے اندر کیا بلائیں اترتی ہیں، بتائیے یہ ہم نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اب ذرا سوچے نا کہ میں ماہ سفر کو غلط کہہ رہا ہوں، گویا اس کے بنانے والے کو معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارا اگرچہ کانسیپٹ نہیں ہوتا،
لیکن کیا ہے وسیلہ در وسیلہ یہ گفتگو وہی تک پہنچے گی. تو کیوں نہ ہم اس کانسیپٹ کو ہی نکالیں. کوئی مہینہ بھاری نہیں ہوتا, کوئی مہینہ کیا ہے بلاؤں کا نہیں ہوتا, کوئی مہینہ بلاؤں کے نزول کا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مہینے کو کیا ہے اچھا پیدا فرمایا ہے. ہاں برکت والا ضرور ہو سکتا ہے, کسی کی نسبت کی وجہ سے اس کے اندر برکت ضرور آ سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نزول بلا کا مہینہ ہے, بلائیں اترتی ہیں. نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں, ماہ ربیع الاول آتا ہے, برکتوں کی کان لے کر آتا ہے پیارے آقا کے صدقے, پیارے آقا کی ولادت کے صدقے. ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کے صدقے, اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. دیگر مہینوں سے وہ مہینہ افضل ہو جاتا ہے. ہاں افضل ضرور ہو سکتا ہے, لیکن کوئی مہینہ کیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بلائیں اترتی ہیں. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اسی طریقے سے میں اور آپ بے شمار ہم کیا ہے اپنے دماغوں کے اندر بدشگونیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی سامنے سے کالی بلی گزر گئی, ارے اب تو ہم نے کیا ہے راستہ بدل دینا ہے. نہیں, کیوں بھائی, یہ کالی بلی راستہ کاٹ کر چلی گئی. ارے میرے محترم اور پیارے بھائیوں, انسان کیا ہے آسمان پر پہنچ گیا ہے, چاند پر پہنچ گیا ہے, اور ہم بلی اور بلے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے لیے بدشگونی کی وہ ہم میں سے نہیں, یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ طریقہ ہمارا نہیں, یہ جو ہم نے سکھایا ہے یہ ہمارا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ اسلامی طرز عمل نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا, جس میں 3 چیزیں ہوں وہ بلند درجے پر نہیں پہنچ سکتا, یعنی کامیابی اس کا مقدر نہیں بن سکتی, کامیابی کو وہ چھو نہیں سکتا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک وہ جو اپنی عقل سے علم غیب کی خبریں دے, علم غیب کی خبریں دیں, جو حقیقت نہ ہو, جھوٹ بیان کر کر وہ باتیں بیان کرے. اور اسی طریقے سے نمبر 2, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ بدشگونی کے سبب سفر نہ کرے, کہ یار اب تو کیا ہوگا ہے, آج تو پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, آج تو پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا ہے, پورا دن کیا ہے نحوست میں گزرا ہے. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یہ نحوست, یہ تکلیف, یہ آزمائش, یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا ہے تو کیا ہے میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے. نہیں, یہ کیا تھی, تم پر آزمائش آنے کی تھی, یہ تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی, یہ تمہارے نصیبوں میں تھی, تو تکلیف آئی ہے. ارے اچانک میں بیمار ہو گیا, نہ جانے کس کی نظر لگ گئی. میرے محترم اور پیارے بھائیوں, یاد رکھیں یہ بیماری ہمارے مقدر میں لکھی تھی. اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بادشاہ ہے نا, اس کے محل کے اندر ایک آنکھ والا بندہ وہ پیش کیا جاتا ہے, اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا منحوس ہے کہ اس کا جو بھی چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے, آزمائش میں, تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے میں کیسے مانوں. اب بادشاہ کہتا ہے پریکٹیکل کیا جائے گا, ایک کام کرو, اس کو محل میں رکھو, اور اگلا دن جب صبح ہو, میں جیسے ہی اپنے بستر سے اٹھوں, سب سے پہلے مجھے اس کا کیا ہے چہرہ دکھایا جائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ آیا یہ حقیقت میں منحوس ہے یا نہیں ہے. مسجد ہے, کہا نہیں لگائیے گا, مسجد ہے ہنسیے گا نہیں, کیونکہ مسجد میں ہنسنا یہ کیا ہے قبر میں اندھیرا پیدا کرتا ہے, انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی چیز, کوئی شخص, کوئی وقت, کوئی مہینہ یہ منحوس نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہم پر آنے والی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اب جیسے ہی اگلا دن صبح ہوتا ہے نا, تو وہ شخص بادشاہ کے
आली शान महल के कमरे के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। बादशाह जैसे ही पहली आंख खोलता है तो चेहरा उस एक आंख वाले इंसान का होता है, बस ले जाया जाता है। अब तैयार होता है, तैयार होने के बाद बादशाह कहीं जा रहा होता है, बादशाह जा रहा होता है तो जैसे ही अपने जूते पहनता है तो जूते के अंदर जैसे ही पांव दाखिल करता है ना तो उसको कोई चीज डंक मारती है। जब वो जूता निकाला जाता है तो क्या देखा जाता है, उस जूते के अंदर एक जहरीला बिच्छू मौजूद होता है। अब वो डंक मार देता है। अब वो बादशाह कहता है हाँ यार ये तो बड़ा मनूस है, जैसे ही मैंने इसका चेहरा देखा मुझ पर आजमाइश आ गई, मुझ पर तकलीफ आ गई। अब क्या होता है, हुक्मनामा जारी किया जाता है कि इसको कैद में डाल दिया जाए ताकि कोई और तकलीफ के अंदर मुब्तला ना हो। अब बादशाह को ट्रीटमेंट किया जाता है। बादशाह कुछ वक्त के बाद सही हो जाता है। सही होने के बाद भी वो क्या होता है, जेल के अंदर गिरफ्तार होता है, वो बेड़ियों के अंदर गिरफ्तार होता है, उसको बंद कर दिया जाता है। बिल आखिर एक समझदार वजीर बादशाह के पास जाता है और बादशाह के पास जाकर कहता है आली जा मान की अर्ज करूं तो कुछ खिदमत आपके सामने। अब पहले ही क्या है वो कह देता है कि बुरा नहीं मानिएगा, आपने ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि ये शख्स क्या है, मनहूस है। क्यों? क्योंकि आपने इसका चेहरा देखा, आपने इसका चेहरा देखा। इसको क्या है, इसका चेहरा देखने की वजह से आपके ऊपर तकलीफ आई, आपको बिच्छू ने डंक मार लिया। ठीक है, इसने क्या है, आपने इसका चेहरा देखा, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने भी तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा था सुबह सुबह, इसकी भी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, है, सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आप तो फिर भी अपने क्या है इस तकलीफ से बाहर आ गए, लेकिन बेचारा ये तो अभी तक क्या है सलाखों के पीछे है। तो बताइए मनहूस ज्यादा कौन हुआ, आप हुए या ये हुआ? मनहूस कौन हुआ? ये एक समझाने के लिए नसीहत बयान की गई है। और फिर ये वाकया, ये नसीहत बयान करने के बाद कहा जाता है कि कोई इंसान मनहूस नहीं होता। हमारे माशरे के अंदर ये ज्यादा बोला जाता है, यार आज तो ना जाने किसका चेहरा देख लिया, आज तो फलां का चेहरा देख लिया, अरे पूरा दिन मेरा क्या है खराब चला जाएगा। नहीं मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी व मन आजानी फकद आज़ल्लाह। हदीस मुबारक पढ़ रहा हूं कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ पहुंचाई। बताइए मैं या आप या कोई भी फर्द किसी मुसलमान को ये कहता है कि यार तू मेरे सामने ना आया कर, तेरा चेहरा बड़ा मनहूस है, बताएं क्या उसके दिल में आपने क्या पहुंचाई? तकलीफ पहुंचाई, अजियत पहुंचाई? पहुंचाई ना। अब हदीस मुबारक को समाअत फरमाए, अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया, जो किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाता है गोया वो मोहम्मद मुस्तफा को अजियत पहुंचाता है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, कोई शख्स, कोई जगह, कोई चीज, कोई महीना, ये ऐसा नहीं होता कि ये मनहूस है। खुदारा हमें क्या है, इससे बाहर निकलना चाहिए। ये बदशुगुनी करना कि फला चीज मनहूस है, फला शख्स मनहूस है, फला महीना मनहूस है, फला वक्त मनहूस है, ये तो हम मुसलमानों का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है। जी हाँ, कुरान के अंदर ये वाक़यात मौजूद है कि जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना फिरऔन के पास भेजे गए, फिरऔन की कौम के पास दावत दीन के लिए भेजे गए, तो जब वहां गए तो उनके ऊपर क्या है, कुछ आजमाइश आई, कुछ तकलीफें आई। तो अब फिरौनियों ने क्या कहा, फिरौनियों ने कहा कि ये जो मुसीबतें हैं ना, ये मुसीबतें ए मूसा आपके आने की वजह से है। ये रब का कुरान कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फइज़ा जाअतहुमुल हसनतु फइज़ा जाअतहुमुल हसनतु यतय्यरा फइज़ा जाअतहुमुल हसनतु यतय्यरु बिमूसा व मम मआ, कि जब भी क्या है वो उन पर कोई अच्छी बात आती तो वो कहते हैं कि ये हमारी तरफ से है, ये हमारी तरफ से है, और जब कोई उनके ऊपर बुरी बात आती तो कहते हैं वह भी मूसा व मम मआ, ये मूसा की वजह से है और जो इसके साथ इसके रुफका है उसकी वजह से है। ये तो यहूदियों का तरीका है
کہ یہ کہنا کہ فلاں شخص منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر یہ اخذ کرنا کہ ماہ سفر بڑا بھاری مہینہ ہے۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیو، بس آج میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ کوئی مہینہ، کوئی وقت بھاری نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر مہینے میں رب کا قرآن کیا ہے اپنے گھروں میں پڑھانا چاہیے، لیکن یہ کانسیپٹ لے کر کہ نہیں ماہ سفر المظفر کیا ہے، بلاؤں کا مہینہ ہے، سورہ مزمل کا ورد کیا جائے، ایسا کہیں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ایک اور واقعہ، قرآنی واقعہ، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ہجرت کر کر تشریف لے گئے، جب وہاں ہجرت کر کر تشریف لے گئے تو بعض اوقات کیا ہوا، ان مدینے والوں پر کچھ آزمائش آئی۔ آزمائش کی صورت کیا تھی؟ بارش نازل نہ ہونے کی وجہ سے آزمائش کی صورت یہ آئی کہ کچھ بیماریوں نے جنم لے لیا۔ اب ان مدینے کے یہودیوں نے، ان مدینے کے کفار نے یہ کہا معاذ اللہ معاذ اللہ، دیکھو یہ جب سے محمد تشریف لائے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بدشگونی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب سے محمد آئے ہیں ہم پر آزمائش ہی آزمائش آئی ہے۔ ارے میں نے کہا کم عقل انسان، جب سے پیارے آقا مدینے تشریف لائے ہیں نا تو پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، پھر مدینہ کہا جاتا ہے۔ یثرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یثرب کا معنی ہوتا ہے بلاؤں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، آزمائش کا گھر۔ اور جب سے پیارے آقا کے قدم مبارک اس جگہ پر پڑے ہیں، اس خطے پر پڑے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس یثرب کو مدینے میں منتقل فرما دیا۔ مدینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدینے کا مطلب ہوتا ہے خوشیوں والا شہر، خوشحال شہر، فرحت والا شہر، یہ مدینے کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں۔ اب میں آتا ہوں ایک اور چیز کی طرف۔ اگر ماہ سفر المظفر بھاری مہینہ ہوتا، اگر ماہ سفر المظفر جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھاری مہینہ ہوتا، تو میں آپ کو چند عظیم ایسے قصے عرض کرتا ہوں اشارتاً کہ جو اس ماہ مبارکہ کے اندر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی خلیفہ چہارم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شادی کس سے ہوئی؟ خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ ایسا ہی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ ماہ سفر کا مہینہ تھا، وہ پہلی ہجری ماہ سفر کا مہینہ تھا۔ اب بتائیں نا، اپنے ذہن سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر ماہ سفر المظفر یہ بھاری مہینہ ہوتا تو امام الانبیاء جو معلم الکائنات ہے، جو کائنات کو سکھانے والے ہیں، کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی اس مہینے میں فرماتے؟ ہرگز نہ فرماتے۔ چلے آگے بھی مزید چلتے ہیں۔ 7 ہجری کے اندر ایک غزوہ واقع ہوا، اسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے، اسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ وہی خیبر کا قلعہ کہ جسے حضرت علی المرتضی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کے ہاتھوں فتح قرار دیا تھا، وہی خیبر۔ وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا، وہ مہینہ بھی ماہ سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو قلعہ جسے مدین کہا جاتا ہے، جسے کیسر و کسرا کہا جاتا ہے، بہت عظیم الشان محل تھا، عظیم سلطنت تھی، وہ کب فتح ہوا؟ وہ مسلمانوں کے حصے میں کب آیا؟ وہ بھی مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر مشرف اسلام ہوئے۔ بتائیں نا وہ مہینہ بھی کون سا مہینہ تھا؟ ماہ سفر المظفر کا مہینہ تھا۔ میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو رحمت سے لبریز ہے، جو فتح سے لبریز ہے۔ بتائیے کیا اگر یہ مہینہ اتنا بھاری ہوتا تو کیا یہ ساری چیزیں یہ ہوتی؟ نہیں ہوتی۔
پھر بھی اگر اپنے ذہن کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر اپنے ہی ذہن کو آپ قصوروار ٹھہرائیں۔ ماہ سفر المظفر کیا ہے؟ کوئی بھاری مہینہ نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں بھی یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ماہ سفر کی وجہ سے ہم پر کیا ہے، مصیبتیں آ گئی ہیں یا ہم پر تکلیفیں آ گئی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بلائیں اتر رہی ہیں۔ میں نے ابتدا کے اندر یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، تعداد نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین رکھو اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تم کو نفع پہنچائے، اور اگر تمہارے مقدر میں نفع نہیں لکھا تو یہ پوری امت بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتی، اور اگر یہ ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں تکلیف پہنچائے، تمہیں اذیت دے، تو یہ یاد رکھو اگر تمہارے نصیب میں نہیں لکھا نا تو پھر یہ سارے لوگ بھی کیا ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے مقدر میں ہی نہیں لکھا، کیونکہ تمہارے مقدر میں وہی ہوگا، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی پہنچے گا جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے، جو ہے لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، ہمیں وہ مل کر رہے گا۔ تو خدا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج کے اس درس سے یہ ضرور اپنے گھروں پر پیغام لے کر جائیں کہ گھروں پر جا کر بتائیں کہ ماہ سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہم سوچیں گے، ایسا اگر ہم سمجھیں گے تو گویا اس عیب کو ہم نسبت کر رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کیونکہ مہینہ بنانے والا کون؟ رب ذوالجلال۔ تو گویا کہ اس نے عیبدار بنایا، العیاذ باللہ، الامان والحفیظ، کہ اس نے عیبدار بنایا، گویا ہم اللہ کی طرف سے کیا ہے، عیب کی نسبت کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ ذہن میں بسا لیجئے گا، اپنی زندگی کی ایک کیا ہے گٹھان لگا کر باندھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر تکلیف دینے والی چیز سے کیا ہے، مبرہ اور منزہ ہے، یعنی وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں وہ تکلیف دے سکتا ہے اپنے بندوں کو، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اپنے بندوں کو، تو یاد رکھیں وہ پھر انسان کیا ہے، دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا، وہ خارج اسلام ہو جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم سمجھ کر اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔